لائن آف ایکچول کنٹرول پر ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے بارے میں یہ تھا کہ دونوں جانب سے اسلحے کا استعمال نہیں کیا جائے گا، توپ خانے کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آتشی آلہ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا لائن آف کنٹرول ایکچول کنٹرول کے تقریباً 2 کلومیٹر کی حدود کے اندر۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا اور بھارتی جانی نقصان ہوا تو اس کے بعد بھارت نے فیلڈ کمانڈرز جو ہیں ان کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو کیا وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ منسوخ ہو جائے گا؟ اس پورے نظریے کے بعد اس وقت جو بھارتی کیفیت ہے عوام کی، سیاستدانوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عسکری قیادت ہے، یہ آپس میں کلیش چل چکا ہے۔ اب کوئی بھی ایک نقطے پہ متفق نہیں ہے۔ اپوزیشن یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں بتایا جائے ہوا کیا اور ہمارے جوان جو ہے وہ مارے کیسے گئے۔ اسی پر عوام وہ جو جن کے وہ جوان تھے، جو متاثرین ہیں، ان کے لواحقین ہیں، وہ حکومت سے پوچھتے ہیں معاملہ اصل میں کیا تھا۔ اب اصل صورتحال ایسی آن پڑی ہے کہ بھارت اسلحہ استعمال کرنے پر مجبور ہو چکا ہے، لیکن بھارت کو یہ منہ کی بھی کھانا پڑ سکتی ہے۔ یہ اس لیے بتاتے کہ وہاں پہ ہم نے یاد کریں، ہم نے ہی یہ بریک کیا تھا کہ کتنا اثر نقصان ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ بھارتی میڈیا پہلے 3 سے 5، 5 سے 20، 20 سے 34، 34 سے 45، آخر 45 پہ آ گئے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو انہوں نے کہا نا، ایک جنرل ان کے صحافی نے کہا کہ 3 دفعہ نہیں، یہ 5 دفعہ ہوئی ہے، اور یہ پانچویں جھڑپ جو ہے آج سے 2 روز پہلے ہوئی ہے، اور اس میں ابھی تک اس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ہوا کیا ہے کہ جس وقت بھارتی فورسز کو وہاں پہ مار پڑی، بھارتی فورسز جو ہے وہ ایک پلان کے تحت وہاں گئے تھے، انہیں یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے ہر صورت میں اپنا علاقہ بھی واپس لینا ہے، بلکہ ان کے علاقوں میں جا کے چونکیاں خود بنانی ہیں، اور ان کی جو چونکیاں انہیں تباہ کرنا ہے۔ یہ ساری پلاننگ جو ان کے اپنے بھی صحافی کہہ رہے ہیں، ان کا میڈیا کہہ رہا ہے، اس پہ کیا تو ان کے ساتھ جو ہوا آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک فوٹیج دکھائی ہے، یہ فوٹیج جو ہے نا، یہ کسی اور جگہ کی نہیں ہے، یہ انہی فوجیوں کی، انڈین فوجیوں کی ہے، جو مار کھانے کے بعد اوپر سے پھر نیچے آ گئے، اوپر پہاڑی سے پھر نیچے آ کے گر گئے ہیں۔ اور وہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کبھی کوئی فوجی روتا ہے؟ کیا کبھی کوئی فوجی چیختا چلاتا ہے کہ مجھے اٹھا کے لے جاؤ؟ کیا کوئی فوجی یہ کہتا ہے کہ بس اب ختم ہو گیا؟ فوجی جو لڑتے ہیں ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ شہادت کے نیت سے جاتے ہیں، یا شہید یا غازی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے فوجیوں کے ساتھ جو ہوا ہے آپ نے وہ دیکھا ہے، جس طرح وہ رو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ فوجی وہاں پر، یہ جو زخمی ہیں، یہ وہ زخمی ہیں جو وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، ان زخمیوں کے بعد جو وہاں پہ فوجیوں نے لینے آتے ہیں، جو ایمبولینس میں انہیں لے کر جا رہے ہیں، تو پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے چائنا کے کچھ لوگوں کو زخمی کر لیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بالکل مصدقہ بتا رہے ہیں، یہ باقاعدہ ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے میڈیا پہ دکھا سکیں کہ ہمارا نقصان نہیں ہوا، زیادہ نقصان ان کا ہوا ہے۔ وہ جو ہے وہ وار چوتھی اور 5ویں وار ہوتی ہے، جب اس پہ جا کے یہ کرنا شروع کرتے ہیں تو یاسر اس میں ان کو مزید نقصان ہوتا ہے۔ ان کے 2 میجر جو ہیں وہ اس میں مارے جاتے ہیں، جس کو یہ چند دن بعد بالکل سامنے لا کر یہ لائیں گے کہ جی جناب یہ بھی اب ان کی لاشیں ملی ہیں، یا کچھ بھی جو بھی یہ بہانہ لانا چاہیں گے وہ لائیں گے۔ اور وہاں پر باقاعدہ یہ ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آنے والے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آنے والے 72 گھنٹوں میں وہاں پر ایک اور بڑا ایسا ہی واقعہ ہونے کہ بنیادی طور پہ کشیدہ تو کس کے لیے ہوں گے؟ بھارت کے لیے کشیدہ ہوں گے، بھارت کے لیے کشیدہ نہیں ہوں گے، بالکل بھی پاکستان کے لیے کشیدہ نہیں ہوں گے۔ بھارت جو ہے اس کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنا قصور جو ہے وہ فوراً دوسروں کے کندھوں پہ جو ہے وہ ڈالنا چاہتا ہے۔ لیکن بھارت کے اندر یہ بھی ایک پالیسی ہے چانکیہ کی کہ اگر وہ پورا جاتے دیکھو تو آدھا دے دیجیے، یہ ان کی ایک پالیسی ہے۔ اس لیے یہ آج کی نہیں ہے، یہ ان کی ایک مائنڈ سیٹ ہے بھارتی، اور یہ ایک بنیے کا مائنڈ سیٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کی جو فوج ہے، جس کے اوپر پچھلے جب سے نریندر مودی آئے ہیں وہ اسلحے کی دوڑ کے اندر دنیا میں نمبر 1 آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی فوج کو بری طریقے سے پٹائی ہو رہی ہے، اور یہ کلی کھل گئی۔ نیپال جس کو وہ بہت اپنے سے کمزور سمجھتے تھے، بلکہ حقیر لفظ میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا، وہ نیپال بھی ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پاکستان جس کے اوپر وہ ایک یہ سوچ رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں پاکستان کو کیا کر لیں گے، پاکستان جو ہے الحمدللہ وہ بالکل ثابت قدم رہا۔ پاکستان نے نہ صرف اپنی جو حکمت عملی جو خارجی ہے، بلکہ جو حکومتی سطح پہ اور عسکری سطح پہ الحمدللہ، اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ISI الحمدللہ دنیا میں نمبر 1 ہے۔ اس لیے پاکستان کے اوپر بھی ان کا کام نہیں چل رہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کرے تو کیا کرے؟ ایک تو اکانومی ان کی ڈاؤن جا رہی ہے، نریندر مودی جو کہ 100 بلین
روپیز لگا کے جو کارپوریٹ انڈیا کے خرچ کروا کے آئے ہیں الیکشن کے اندر، وہ اب کارپوریٹ انڈیا کو کیا جواب دیں؟ ان کو کیا بتائیں کہ کاروبار تو درکنار، ہمیں تو ابھی اپنے جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے بھارت کا ایک بہت بڑا ٹریڈ چائنا کے ساتھ چل رہا ہے جو کہ 72 بلین کے قریب ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں بھارت جو چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے وہ تقریباً اس ٹائم پہ 15 سے 17 بلین ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ آوازیں تو اٹھ رہی ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ چائنا کے ساتھ ایکولائز بیسس کے اوپر کرنا چاہیے، لیکن وہ کیسے کریں؟ وہ چیزیں جب بنا ہی نہیں رہے اور وہ اس کو اوپر اس ریٹ کے اوپر اس ارزاں قیمتوں پہ مل ہی نہیں رہی وہ کوالٹی کی چیزیں، تو بھارت کی جو انڈسٹری ہے اس کا بھی جو بھرم ہے وہ ٹوٹ گیا لوگوں کے سامنے۔ جو ان کی فوج ہے اس کا تو بہت ہی بے عزتی ہو چکی ہے، اور جو یعنی حکومت کا بھی بھرم ٹوٹ چکا ہے، معیشت کا بھرم بھی، انڈسٹری کا بھرم بھی، اور ساتھ میں فوج کا بھرم بھی ٹوٹ چکا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت نقصان کس کو ہے؟ ریفرینڈم 2020 کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ جو ریفرینڈم 2020 ہے یہ رجسٹریشن ہے، اس میں ہم نے سائن لینے ہیں، اور یہ جو گروپتوان سنگھ پنو ہیں جس کی آپ نے گفتگو سنی ہے، یہ سکھ فار جسٹس کے مین ہمارے کرتا دھرتا ہیں، یہ وکیل ہیں اور انہوں نے وہاں پہ بھی پٹیشنیں دائر کی ہوئی ہیں۔ تو سکھ فار جسٹس کے ساتھ ساتھ باقی، کیونکہ خالصتان ہمارا بنیادی حق ہے۔ جب 1947 میں گاندھی نے سکھوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان انڈیا بنے گا تو ساتھ میں خالصتان بھی بنے گا، تو اس وقت میں سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے وسادت سے یہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمارے سکھ جو لیڈرز تھے ان کا بہت ہی غلط فیصلہ تھا کہ انہوں نے انڈیا کو چنا، اور وہ مکار قوم ہے وہ کہ انہوں نے آج تک ہمیں اپنا حق نہیں دیا، اور یہ جو خالصتان ہے ہمارا بنیادی حق ہے، یہ ہم نے لینا ہی لینا ہے۔ اس کی تحریک اب بہت زیادہ زور پکڑ چکی ہے، اور جو انڈین فوجی ہیں، انڈین فوجیوں کو جو ریکویسٹ کی گئی ہے، کیونکہ ان کے تو فوج بزدل ہے، وہ جہاں پہ بھی ہوتے ہیں سکھوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ ابھی چائنا اندر جتنا بھی گیا تو انہوں نے سکھوں کو بعد میں آگے کیا ہے، تو ہم ان کے لیے نہیں مرنا چاہتے کیونکہ ہمارے دشمن، اور ہم نے اپنا خالصتان لینا ہی لینا ہے۔ ریفرینڈم کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اتنے ریفرینڈم میں اتنے زیادہ لوگ شامل ہوں گے کہ مودی جو ہے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور اللہ کی مہربانی سے جو ہمارا بنیادی حق ہے وہ ہم ہر صورت کو حاصل کریں گے۔ رانا صاحب، اس وقت خالصتان تحریک یا سکھ برادری مودی حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دے رہی ہے اور کس طریقے سے؟ دیکھیں یاسر، خالی ٹف ٹائم نہیں دے رہی ہے، میں ایک ایسا سنیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ سکھ جو ہیں فوجی انہیں وہ مرتے ہیں ہر محاذ پہ۔ اب سکھوں کے اندر ایک تحریک پیدا ہوگی، اور یہ جو میسج ہم نے انہی کے جو رہنما ان کا ہے، اس کے بعد میرے پاس جو اطلاع ہے وہ ایک مصدقہ اطلاع یہ ہے کہ 11,000 سے زائد سکھ ہیں جنہوں نے فوج سے اپنا تعلق ختم کر دیا ہے، جنہوں نے کہا جی ہم نے نہ ریٹائرمنٹ کے پیسے لینے ہیں، نہ پینشن لینی ہے، ہم نے اپنی جان نہیں گنوانی، جان گنوائیں گے تو اپنے اس مقصد کے لیے جو ان کا مقصد ہے وہ سمجھتے ہیں۔ یہ اب وہاں ہم نے پہلے پروگراموں میں بھی یہ بتایا تھا کہ یہ جان بوجھ کر یا تو سکھوں کو آگے کر دیتے ہیں یا نچلی ذات کے ہندوؤں کو آگے کر دیتے ہیں، اور یہی ہوا ہے۔ دیکھیں اب تصدیق خود کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ان کے سکھ جو ہیں چائنا بارڈر پہ زیادہ مرنے والے کون ہیں؟ چائنا وہاں پہ جو لداخ میں وہ سکھ ہیں۔ لڑائی کس سے ہوئی؟ آگے کس کو کیا گیا؟ سکھوں کو کیا گیا۔ اسی طرح پاکستان کے ساتھ یہی کیا جا رہا ہے، کسی محاذ پہ بھی ہو وہ یہی کرتے ہیں جان بوجھ کر۔ اب 11 سے 13,000 کے درمیان سکھ ہیں جن سکھوں نے باقاعدہ بھارتی فوج سے لیٹگی کر لیا۔ یا سر یہ ایک بہت خوفناک ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے۔ اور دیکھیں اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ 50,000 لیتے ہیں 55,000 لیں، 25,000 لیتے ہیں 30,000 لیں، جتنے آپ پیسے لیتے ہیں اس سے زیادہ پیسے آپ ہم سے لیں۔ اور جب یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پھر صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ تو یہ اس وقت میری اطلاع کے مطابق بھارتی فوج کے اندر سکھوں کی ایک بڑی جو تعداد ہے، بڑی تعداد، وہ آہستہ آہستہ بھارتی فوج کو چھوڑ رہی ہے، اور آنے والے وہ سب کے سب جو ہے خالصتان تحریک کے لیے کام کرنا شروع کرنے لگے۔ اور اگر یہ کام شروع ہو جاتا ہے تو دو ہوں گے، ایک نریندر مودی جو ہے وہ بالکل خالصتان تحریک کے آگے نہیں کھڑا ہو سکے گا، دوسرا بھارتی فوج کے اندر سے جب ان کے سب سے بہادر جو ہیں سکھ وہی نکل گئے تو پھر ہندو بنیا کہاں پہ جا کے لڑے گا؟ تو یہ معاملہ ہے، اور یہ بڑا خوفناک سینیریو ہے کہ 11 سے 13,000 اس وقت تک جو ہندو ہیں سکھ ہیں انہوں نے فوجیوں نے وہاں پہ استعفے دے دیے ہیں۔ اور جس طرح اب یہ اعلان ہو گیا جو ہم نے اپنی سکرین پہ دکھایا ہے، یہ خالصتان تحریک کے جو رہنما ان کی طرف سے، تو اب
اصل میں اب سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسی اعلان کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ رجسٹریشن کرا رہی ہے، اور یہ رجسٹریشن اتنی تیزی سے آن لائن رجسٹریشن ہو رہی ہے کہ جس سے بھارت کے اندر ایک بہت خوف پیدا ہو گیا ہے، اور اب اس خوف کو ختم کرنے کے لیے نریندر مودی چند ایسے سکھ رہنماؤں کو خرید کر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں جو خالصتاً تحریک کے خلاف ہیں۔ مگر وہاں پر اب صورتحال تبدیل ہے، اب وہاں پر ایک ہی سوال ہو رہا ہے کہ ہمارے ہی لوگ کیوں بارڈر پہ مر رہے ہیں، ہر جنگ میں سکھ ہی کیوں مر رہا ہے۔ مودی حکومت جواب دہ ہے اس پہ، عوام مودی حکومت سے سوال کر رہی ہے۔